رمضان 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 ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے، ہر گھڑی اس میں عبادت دیکھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمانوں، آپ سنی ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں، آپ سب کا دین ایک ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، دین آپ کا اسلام ہے۔ میں شیعہ ہوں مگر میرا فرقہ شیعہ ہے، دین میرا اسلام ہے۔ آپ سنی ہیں، مسلک آپ کا سنیت ہے، مگر دین آپ کا اسلام ہے۔ دین کبھی لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین ایک دوا ہے، اور جو دیدار ہو وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ مریض ہیں۔ مریض ڈاکٹر کو باتیں بھی سنائے، گالیاں بھی دے، لیکن ڈاکٹر کبھی مریض کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا مریض کیسے ٹھیک ہو جائے۔ میں بہت درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں میرا مولا، میرا معبود خلوص ڈال رہا ہے تو میری بات سے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ان سب حضرات پر اثر پڑے گا۔ اس لیے کہ میں حق بات کہوں گا۔ میں اس موقع پر اپنے فرقے کی پش نہیں کروں گا، بلکہ دین اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے جس اسپرٹ سے میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، اسی اسپرٹ سے میں آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ میری نیت پر شک نہ کیجیے۔ میں پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی لڑاکا قوم نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار سے کر سکتے ہیں؟ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ آپس میں لڑنے والا، دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کا ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف ہمارا ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، غلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ملائکہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جنت کے دروازے پر۔ ایسا نہ کیجیے۔ اول تو آپ گناہگار ہیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کردار سے جنت کے مستحق نہیں ہیں، جہنم کے مستحق ہیں۔ اب اللہ رحم کرے تو اس کی بات الگ ہے۔ میں اپنے لیے بھی جانتا ہوں کہ میں بھی بین اللہ میں اپنے کو جہنم کو مستحق سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے جہنم میں ڈالا گیا تو میں اللہ سے یہ کہتا ہوا جہنم میں جاؤں گا کہ میرے معبود، تو نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کیا، میں اسی کا مستحق ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے ہر مسئلے کے لیے اتمام حجت کر دیا۔ بھیا سنی بھائی بھی سنیں، وہ شیعہ بھی سنیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جن قوموں پر آخرت میں عذاب آنے والا ہوتا ہے، ان پر ہم دنیا میں بھی چھوٹا عذاب نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں ہی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اب سامنے آیت نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ بہت کم ہے، کہ جو لوگ آخرت میں بڑے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، ان میں ہم دنیا پر چھوٹا عذاب کرتے ہیں۔ ان کو وارن کر دیتے ہیں کہ اب بھی آنکھیں کھول لو، اب بھی آنکھیں کھول۔ اب دیکھیے، شیعہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، سنی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھئی ہم میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہے، خدا نہ خواستہ، لیکن قرآن کے مسئلے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے پہلے امام تھے مولا علی نے فرمایا کہ اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی مسئلے میں کنفیوز ہو جاؤ تو کہیں نہ جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ مسلمان کس مسئلے میں قرآن کے پاس جاتے ہیں؟ بتائیں مجھے سنی، بتائیں مجھے شیعہ، بتائیں مجھے دیوبندی، کہ جب ان پر مصیبت آتی تو کس مسئلے میں وہ قرآن کے پاس جاتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کرام ہے، ہمارے مسئلے کھول کر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اب میں آپ بتاتا ہوں، میں سب آیتیں نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے، اور ابھی بھی مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کوئی یا تم خود آخرت میں جنت کے مستحق ہو یا جہنم میں جاؤ گے، تو یہ دیکھ لو کہ جو جہنم کا مستحق ہوتا ہے، ہم وارننگ اور تنبیہ کے طور کے اوپر اس کو دنیا میں کچھ عذاب ہیں جس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اگر ان عذابوں میں ہم مبتلا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کو کیا حق ہے یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، حوریں ہمارا انتظار کریں گے؟ دیکھیے، پہلا عذاب جو اللہ نازل کرتا ہے ہر اس قوم پر
کہ جو اتنے گناہ کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ وہ پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے غربت، وہ ہے غربت۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ذلت۔ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں جو میری اور آپ کی کتاب ہے، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ایک قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب اس نے حد سے زیادہ گناہ گار ہوئے وہ، اور ہم نے جہنم ان کے لیے مستقل قرار دے دیا ان کو، دنیا میں کیا ہوا؟ ہم نے ان پر دو ماریں ماری۔ ایک غربت، مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ غربت کو۔ ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کو۔ آج مسلمان کسی فرقے سے تعلق ہے، واللہ وہ میری جان اور روح ہے، بھائی نہیں ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں کون سا مسلمان ہے دنیا میں جو اس وقت غربت کا شکار نہیں ہے قوم کی حیثیت سے، اور کون سا مسلمانوں کا فرقہ وہ ہے جو ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہے؟ تو ہم اگر خود اپنے کو دیکھیں تو ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم چھوٹے عذاب کے زد میں آ چکے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے عذاب کی زد میں آ چکے ہیں تو خدا کے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، غرور اور تکبر اور ناز نہ کیجئے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسری علامت جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ او یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ یہ بھائی سنی شیعہ بھریا سب ہماری جان و روح ہیں۔ ہم بحیثیت واللہ ایک مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی فرقے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سب سے پہلے اپنوں کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے طور پر اس کو دنیا میں مبتلا کرتے ہیں عذاب، اپنے چھوٹے عذاب میں کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم مختلف گروپ بنا دیتے ہیں، مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر ہماری مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹکڑیاں آپس میں ایک دوسرے کو ماریں، کاٹیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں۔ کیا آج مسلمانوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے دین کی، آپ سنی ہو یا شیعہ ہوں یا دیوبند، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، کیا مسلمان اس عذاب کا شکار نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، مسلمان اس کا شکار ہیں؟ شیعوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے سنی حضرات کہتے ہیں کہ شیعہ سنیوں کو ماریں، بھائی صحیح ہوگا، تو یہ ہم تو یہاں اصول کی بات کر رہے ہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی جان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ خون بہا رہا ہے کہ نہیں بہا رہا؟ اور اس کے بعد اینڈ رہا ہے کہ جنت میں حوریں مارا ہے۔ ارے تم عذاب الہی مبتلا ہو۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دے اور اس کے بعد ایک کو دوسرے سے پٹوائے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ تو تین علامتیں ہیں، میں نے بات کو مختصر کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے اس دنیا کا عذاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس عذاب میں اگر تم مبتلا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ہمارا عذاب ہے تمہارے اوپر دنیا میں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم آخرت کے عذاب کے مستحق ہو۔ ہم وارن کرنا ہے تم کو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے کو بدلو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے نام پر سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری جان و روح ہیں، سارے جھگڑوں کی جڑ ایک بات ہے۔ آپ آج سے شیعہ ہوں یا سنی سب مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے فرقے کے ملا کی بات نہیں مانیں گے، مولا کی بات مانیں گے۔ سب سے پہلے وہ قرآن میں دیکھیں گے کہ ہمارا مولا کیا کہتا ہے، ملا کو نہ دیکھیے۔ ملا کو علامہ اقبال نے پہچانا تھا، کار ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یہ جاہل ملا، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود ہی مقلد آیت اللہ سستانی، آپ دیکھیے عالم کی بات، آپ دیکھیے واللہ، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، سنی علماء ان کی بھی اس طرح سے قدر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو سب سے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک آیت اللہ خمینی جو انقلاب ایران لے کر آئے۔ جو سچا عالم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ میرے مسلک کا ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے ظالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایک شیعہ عالم ہے تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دیکھے کہ جو تخت حکومت بیٹھا ہے وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی، کیا وہ یہ نہیں دیکھے؟ وہ یہ دیکھے کہ جو بھی تخت حکومت بیٹھا ہے وہ ظالم تو نہیں ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک سچا عالم، جو سچا عالم ہوگا، اللہ یقار ولا قزت ظالم ولا صغب مظلوم، مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچا عالم ہوتا ہے اس سے اللہ یہ عہد لے لیتا ہے کہ وہ سب کچھ سہن کرے گا، سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو سچا عالم ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، وہ سب سے پہلے ظالم کا تختہ پلٹتا ہے۔ آیت اللہ خمینی سچے مسلمان تھے، شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ خود اپنے کو شیعہ کہتا تھا، شیعہ تھا لیکن کم بخت ظالم تھا، بے گناہوں کو مارتا تھا، بے گناہوں کو قتل کرتا تھا۔ تو آیت اللہ
خمینی نے یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ ہے، دیکھا ظالم ہے، اس کا تختہ پلٹ دیا. اس کا تختہ پلٹا جس کا سرپرست امریکہ تھا. مگر جب انسان حق کا پرچم لے کر اٹھتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کی مدد کرتی ہے. پھر نہ امریکہ خوش رہ جاتا ہے نہ یورپ خوش رہتا ہے. تختہ پلٹ دیا گیا. اب انہوں نے کیا لائن دی ہم کو، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک سچا عالم وہ ہوتا ہے جو لڑانے والا نہیں ہوتا، ملانے والا ہوتا ہے. میں سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو بہت غلط فہمیاں ہیں. ہمارے اس عالم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنیوں کے معتقدات، یہ ان کے الفاظ جو بتا رہا ہوں، یا ان کی ذوات مقدسہ یا ان کے مقدسات کے خلاف کبھی بھی کوئی توہین آمیز جملہ اختیار کرے. تو جو سچا شیعہ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھے گا بند، دوسرے کے خلاف کبھی ہتک آمیز یا توہین آمیز جملے استعمال نہیں کرے گا. لیکن شیعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ان کا اوریجنل شیعہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے چہرے کے اوپر شیعت کی نقاب پڑی ہے لیکن ان کا دل شیعہ نہیں ہے. وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، بہکائے ہوئے لوگ ہیں. یہ آیت اللہ خمینی کا یہ فتویٰ تھا جو میں نے بتایا. اور ابھی میں آیت اللہ سستانی کے پاس، جو اس وقت سب سے بڑا مرجع ہیں، میں گیا تھا. دیکھیے سنی بھائیوں سے میں کہوں گا آپ سنی شیعہ نہ دیکھیے. لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ حدیث رسول ہے. یہ دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا. آپ یہ نہ دیکھیے کہ وہ شیعہ عالم ہے، یہ دیکھیے کہ ایک شیعہ عالم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو پھینک دیا اٹھا کے، صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیجیے، چاہے شیعہ نے کہو چاہے سنی نے کہو. مجھ سے خاص طور پر انہیں وصیت کی اور تاکید فرمائی کہ تم جہاں جہاں جاؤ تمہارے 2 مشن ہیں. پہلا مشن یہ ہے کہ ہر قیمت پر شیعہ اور سنی اتحاد قائم کرو. تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سے اس مشن پر لگا ہوں. میں ساری باتیں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کیا کرتا ہوں، صرف سنی بھائیوں سے 2-3 بتا رہے. میں نے کہا سن کر لے، یہی تمہاری غلطی. میں نے کہا میری کیا غلطی؟ کہا سنیوں کو بھائی نہ کہو. اب میں گھبرا کہ سنیوں کو بھائی نہ کہو تو پھر حضور کیا کہوں؟ انہوں نے کہا سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اپنی آتما کہو. ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرو، ان کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے محنت کرو. آپ بتائیے کہ اگر تمام شیعہ اس میسیج پر، اس سندیش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر سنی ان سے پیار کریں گے یا لڑیں گے؟ جو کسی کے مسئلے حل کرتا ہے اس سے آدمی پھر لڑتا نہیں، اس سے عزت محبت. تو ہم تو محبت کا پیغام لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا اور کیا؟ لیکن یہ ایک ویژنری عالم ہے، ایک 90 سال کا بوڑھا، اتنی بڑی سفید داڑھی اس کی امامہ باندھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کل میں سال تمہارا دوسرا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھارے اس میں نکالو. جہالت ساری مصیبتوں کی جگہ. میں نے پوچھا جہالت سے کیا مراد ہے آپ کا؟ دینی جہالت نہیں، یہاں پر اس وقت میں دینی جہالت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مدرسے بہت ہیں، علماء بہت ہیں، مولوی بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور خاص طور پر شیعوں کو تم ماڈرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرو، ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آؤ. اس لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن جب تک مسلمانوں میں پھیل نہیں جائے گی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خالی پڑھیں نہیں بلکہ ایجوکیشن میں ایکسل کریں، سب سے آگے نکل جائیں، تب ان کے مسئلے حل ہوں گے. تو جس قوم نے بھی ایجوکیشن کو پکڑ لیا بھائی، وہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اثناعشری شیعہ ہو، اس کو عزت مل کر رہی، اس کے مسئلے حل ہوئے. اور جنہوں نے ملاؤں کی باتیں مانی وہ آج بھی پریشانی میں ہیں، اور خدا نخواستہ آخرت میں بھی پریشانی میں رہیں گے. جب میں یہاں ملا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو بینی بین اللہ سنی مراد نہیں ہے. ملا ایک الگ کیٹیگری ہے جس کی تھنکنگ منفی ہو، جو نگیٹو سوچتا ہو، جو نفس پرست ہو، جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہو وہ ملا ہے. جو مسلمانوں کو سینے سے لگانا چاہے، مسلمانوں کے مسئلے حل کرنا چاہے، ان کی ہدایت کرے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ عالم دین ہے، چاہے وہ شیعہ ہو اور وہ سنی ہو. تو اس رمضان مبارک کے موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اگر انہوں نے صرف ایک بات کی ٹریننگ حاصل کر لی کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرنا ہے. قرآن مجید میں کہ اسلام تمہارے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے. تو سچا مسلمان چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی ہو، اگر دوسرے مسلمان بھائیوں کی مشکلیں حل کر رہا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے. اور اگر مشکلیں پیدا کر رہا ہے ان کے لیے تو پھر وہ سب کچھ ہے لیکن سچا مسلمان نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک نعتیہ مرثیہ بعنوان احمد مختار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے چند بند. اس طالب علم نے کوشش کی ہے
کہ ایک آسان زبان میں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی کوشش سماعت فرمائیں۔ اے قلم مدحت سرائے احمد مختار ہو، اے قلم مدحت سرائے احمد مختار ہو، کھل کے سیرت کا محمد کی ذرا اظہار ہو، کھل کے سیرت کا محمد کی ذرا اظہار ہو، اور کچھ عنایت میرے اوپر اے میرے سرکار ہو، اور ذکر ایسا ہے یہ جس کو سن کے بیڑا پار ہو، ذکر ایسا ہے یہ جس کو سن کے بیڑا پار ہو، اور جب کبھی بیٹھا ہوں میں لکھنے صفات مصطفیٰ، جب کبھی بیٹھا ہوں میں لکھنے صفات مصطفیٰ، اور مجھ پا کرتی ہے کرم یہ کائنات مصطفیٰ، مجھ پا کرتی ہے کرم یہ کائنات مصطفیٰ، اور آمنہ کے لال کا کرنا ہے مجھ کو ذکر اب، آمنہ کے لال کا کرنا ہے مجھ کو ذکر اب، عرش تک جائے گی میری دیکھنا یہ فکر اب، عرش تک جائے گی میری دیکھنا یہ فکر اب، اور ہو گئی ایسی فضا جیسے لگا ہو عطر اب، اور سیرت احمد بھی دیکھو اے عوام مصر اب، سیرت احمد بھی دیکھو اے عوام مصر اب، اور چھپ نہ پائی جو کسی سے وہ صداقت دیکھنا، اور اس طرح کرنی ہے مجھ کو اب عبادت دیکھنا، اس طرح کرنی ہے مجھ کو اب عبادت دیکھنا، اور اب نبی کی سیرت و کردار کی باتیں کریں، اب نبی کی سیرت و کردار کی باتیں کریں، اور جو ہوئی منبر سے اس معیار کی باتیں کریں، اور کچھ مدینے کے در و دیوار کی باتیں کریں، اور اس صدی کے مومنوں کفار کی باتیں کریں، اس صدی کے مومنوں کفار کی باتیں کریں، اور دور کیسا تھا نبی نے دین پھیلایا تھا جب، دور کیسا تھا نبی نے دین پھیلایا تھا جب، اور لوگ تھے سب نا سمجھ احمد نے سمجھایا تھا جب، لوگ تھے سب نا سمجھ احمد نے سمجھایا تھا جب، اور ہر طرف تھی دوستو بس تیرگی ہی تیرگی، ہر طرف تھی دوستو بس تیرگی ہی تیرگی، اور بک رہا تھا آدمی سستی تھی کتنی زندگی، اور ظلم کتنے کر رہا تھا آدمی پر آدمی، ظلم کتنے کر رہا تھا آدمی پر آدمی، اور صنف نازک کر رہی تھی خودکشی پر خودکشی، صنف نازک کر رہی تھی خودکشی پر
خودکشی، اور تب خدا کے فضل سے نور جلی پیدا ہوا، اور گھر میں عبد المطلب کے ایک نبی پیدا ہوا، گھر میں عبد المطلب کے ایک نبی پیدا ہوا، گھر میں عبد المطلب کے ایک نبی پیدا ہوا۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی کمسنی ہے لاجواب۔ دیکھیے گا، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی کمسنی ہے لاجواب، بچپنے میں دے رہا ہے جو سوالوں کے جواب، اور تھے بہت حیران کافر پا کے ہر اچھا جواب، اور جس کا جیسا تھا سوال اس کو دیا ویسا جواب، جس کا جیسا تھا سوال اس کو دیا ویسا جواب، اور جس کی آمد کا جہاں میں ہر طرف ایک شور ہے، اور سہم اٹھا ہے فقط وہ جس کے دل میں چور ہے، سہم اٹھا ہے فقط وہ جس کے دل میں چور ہے۔ اور آپ نے دیکھا جو آ کر کفر کے اس جال کو، آپ نے دیکھا جو آ کر کفر کے اس جال کو، اس قدر تکلیف پہنچی آمنہ کے لال کو، بولے احمد میں بدل دوں گا یہاں کے حال کو، اور بھول جائیں گے یہ سب کے سب گزشتہ سال کو، بھول جائیں گے یہ سب کے سب گزشتہ سال کو، اور پھر کلام اللہ پڑھ کر بھی سنایا آپ نے، اور خود کو پیغمبر خدا کا تب بتایا آپ نے، خود کو پیغمبر خدا کا تب بتایا آپ نے، اور ہر برائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے آپ، ہر برائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے آپ، ساتھ میں اللہ کا پیغام بھی لائے تھے آپ، اور کتنے ایسے لوگ تھے جن کو بہت بھائے تھے آپ، اور جب کہا اللہ اکبر ہر طرف چھائے تھے آپ، جب کہا اللہ اکبر ہر طرف چھائے تھے آپ، اور آپ کی آواز میں کتنی تھی طاقت مرحبا، اور آپ کی باتوں میں ہر پل تھی صداقت مرحبا، آپ کی باتوں میں ہر پل تھی صداقت مرحبا، اور کیا زمانہ تھا کہ ہر انسان ہی تھا بے حیا، کس کو کہتے ہیں شرافت کچھ نہ تھا اس کو پتا، اور اہمیت کا اپنی اندازہ اسے جب ہی ہوا، اور جب رسول اللہ نے انسان کو اشرف کہا، جب رسول اللہ نے انسان کو اشرف کہا، پہلے سچائی کا رستہ ایک دکھایا آپ نے، اور پھر خدا کا حکم پڑھ کر بھی سنایا آپ نے، پھر خدا کا حکم پڑھ کر بھی سنایا آپ نے، اور درس آخر آپ کا سننے لگے اہل سعود، کہہ رہے تھے آپ کی امت، کہہ رہے تھے آپ کے مت کھائیے ہرگز بھی سود، درس آخر آپ کا سننے لگے اہل سعود، اور کہہ رہے تھے آپ کہ مت کھائیے ہرگز بھی سود، اور شر پسند اس دور میں بھی تھے نصارا اور یہود، شر پسند اس دور میں بھی تھے نصارا اور یہود، اور بولے احمد رب کی مرضی تھی سہیل
میرا وجود، بولے احمد رب کی مرضی تھی سو ہے میرا وجود، اور مجھ کو بھیجا ہے تمہیں رستہ دکھانے کے لیے، اور میرا رب ہے دوستو سارے زمانے کے لیے، میرا رب ہے دوستو سارے زمانے کے لیے۔ اور آپ نے آ کر کہا پہلے بنو انسان تم، آپ نے آ کر کہا پہلے بنو انسان تم، یہ سمجھ لو قیمتی ہے ہر کسی کی جان تم، یہ سمجھ لو قیمتی ہے ہر کسی کی جان تم، اور میں سناتا ہوں ابھی پڑھ کر سنو قرآن تم، اور یہ مناسب ہے کہ بس لے آؤ اب ایمان تم، یہ مناسب ہے کہ بس لے آؤ اب ایمان تم، اور کلمہ توحید پڑھ کر پھر سنایا آپ نے، اور سو رہے تھے جو ضمیر ان کو جگایا آپ نے، سو رہے تھے جو ضمیر ان کو جگایا آپ نے۔ اور دوستو جس راہ سے ہوتا تھا احمد کا گزر، دوستو جس راہ سے ہوتا تھا احمد کا گزر، کافرہ تھی ایک جس کا تھا اسی رستے میں گھر، کافرہ تھی ایک تھا جس کا اسی رستے میں گھر، اور وہ نبی پر ڈالتی تھی کوڑا چھت پر آن کر، اور محمد تھے کہ جاتے تھے جھکائے اپنا سر، اور محمد تھے کہ جاتے تھے جھکائے اپنا سر، جب ہوئی بیمار عورت تو عیادت کے لیے، اور خود محمد گھر گئے اس کی ہدایت کے لیے، خود محمد گھر گئے اس کی ہدایت کے لیے، اس نے دیکھا پوچھنے آئے ہیں احمد میرا حال، اس نے دیکھا خود محمد پوچھنے آئے ہیں، اس نے دیکھا پوچھنے آئے ہیں احمد میرا حال، اور ہو کے شرمندہ اسے غلطی پتھا اپنی ملال، ہو کے شرمندہ اسے غلطی پتھا اپنی ملال، بولی میں کلمہ پڑھوں گی آمنہ بی بی کے لال، بولی میں کلمہ پڑھوں گی آمنہ بی بی کے لال، اور کفر کی اب گل نہیں سکتی ہے میرے گھر میں دال، کفر کی اب گل نہیں سکتی ہے میرے گھر میں دال، اور کیا حسین ہے واقعہ یہ احمد مختار کا، اور یہ تھا ایک ادنا نمونہ آپ کے کردار کا، یہ تھا ایک ادنا نمونہ آپ کے کردار کا، جس کو دیکھو تھا وہی عیش و طرب میں اس گھڑی، جس کو دیکھو تھا وہی عیش و طرب میں اس گھڑی، اور سینکڑوں بت تھے وہ جن کی کر رہے تھے پیروی، کس قدر مایوس کن تھی دوستو وہ زندگی، اور کر رہے تھے جب بتوں کی سارے بندے بندگی، کر رہے تھے جب بتوں کی سارے بندے بندگی، اور جب کہا اللہ اکبر احمد مختار نے، اور تب محمد کو ستایا تھا بہت کفار نے، تب محمد کو ستایا تھا بہت کفار نے، اور جب رسول اللہ کو پایا سبھی نے معتبر، جب رسول اللہ کو پایا سبھی نے معتبر، اور ایک کے بعد ایک نے باتیں سنی پھر آن کر، اور تب نبی نے ان کو سمجھایا بٹھا کر اس قدر، سب نے پھر اللہ کے آگے جھکایا اپنا سر، سب نے پھر اللہ کے آگے جھکایا اپنا سر، اور اس طرح احمد نے اپنا کام پورا
کر دیا اور جو ادھورا تھا ابھی تک پورا سورا کر دیا، جو ادھورا تھا ابھی تک پورا سورا کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ دین احمد ہر طرف چھانے لگا، رفتہ رفتہ دین احمد ہر طرف چھانے لگا، اور جو مخالف تھا نبی کا خود کو سمجھانے لگا، اور اس طرح پھر حق کی جانب ہر بشر آنے لگا، اور کفر خود کو اس طرح پھر حق کی جانب ہر بشر آنے لگا، اور کفر آخر خود بخود پھر ٹھوکریں کھانے لگا، کفر آخر خود بخود پھر ٹھوکریں کھانے لگا۔ اور آپ نے کفار پر بھی پہلا حملہ کب کیا؟ اور آپ پر جب ہو رہا تھا ظلم حملہ تب کیا، آپ پر جب ہو رہا تھا ظلم حملہ تب کیا۔ آپ کے کردار کا مکہ میں جب ڈنکا بجا، آپ کے کردار کا مکہ میں جب ڈنکا بجا، آپ کے کردار کا مکے میں جب ڈنکا بجا، اور تب خدیجہ سے نبی کا اس گھڑی رشتہ ہوا، اور عقد کا صیغہ ابو طالب نے احمد کا پڑھا، اور سب مسلمانوں کا مجمع بھی وہاں موجود تھا، اور مال و زر حضرت خدیجہ نے دیا اسلام کو، اور مل کے پورا کر دیا اسلام کے ہر کام کو۔ مال و زر حضرت خدیجہ نے دیا اسلام کو، اور مل کے پورا کر دیا اسلام کے ہر کام کو۔ اور یہ بتایا آپ نے اللہ سے ہر دم ڈرو، یہ بتایا آپ نے اللہ سے ہر دم ڈرو، لائق سجدہ ہے وہ بس اس کو ہی سجدہ کرو۔ اور ماہ رمضان میں ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو، ماہ رمضان میں ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو، اور پاس آ جائے جو دولت حج ادا تم کر ہی دو، اور دوسروں کا کچھ بھلا کر دو بھلائی کے لیے، اور یوں نکالو تم زکوٰۃ اپنی کمائی کے لیے، یوں نکالو تم زکوٰۃ اپنی کمائی کے لیے۔ اور پھر کہا یہ آپ نے بے علم تم رہنا نہیں، پھر کہا یہ آپ نے بے علم تم رہنا نہیں، کچھ نہ پایا زندگی میں ورنہ یہ کہنا نہیں، اور وقت کے دھارے میں بے سوچے ہوئے بہنا نہیں، اور ظالموں کے ظلم کو بے وجہ تم سہنا نہیں، ظالموں کے ظلم کو بے وجہ تم سہنا نہیں۔ اور علم کا میں شہر ہوں اور مجھ تلک آ جاؤ تم، اور شہر کا در ہے علی مت ٹھوکرے اب کھاؤ تم، شہر کا در ہے علی مت ٹھوکرے اب کھاؤ تم۔ اور اس طرح سے درس احمد نے محبت کا دیا، اس طرح سے درس احمد نے محبت کا دیا۔ ہو پڑوسی کوئی اس کے کام آنا تم صدا، اور کوئی ایسی بات مت کہنا کہ ہو جاؤ جدا، اور جب وطن کی بات آئے اس پا ہو جانا فدا، جب وطن کی بات آئے اس پا ہو جانا فدا۔ تم کو بھیجا ہے خدا نے آزمانے کے لیے، تم کو بھیجا ہے خدا نے آزمانے کے لیے، ارے تم تو آئے ہو زمانے میں زمانے کے لیے، تم تو آئے ہو زمانے میں زمانے کے لیے۔ اور پھر کہا یہ یاد رکھنا تم کسی سے جب ملو، پھر کہا یہ یاد رکھنا
تم کسی سے جب ملو تم ہو با کردار اس کو یہ ذرا احساس ہو، تم ہو با کردار اس کو یہ ذرا احساس ہو، اور خود کو کہتے ہو مسلمان تم تو غیبت سے بچو، خود کو کہتے ہو مسلمان تم تو غیبت سے بچو، اور جب کبھی نکلو تو رستے میں اکڑ کر مت چلو، جب کبھی نکلو تو رستے میں اکڑ کر مت چلو، اور کیا کہا جائے کہ احمد ہم کو کیا کیا دے گئے، کیا کہا جائے کہ احمد ہم کو کیا کیا دے گئے، اور در حقیقت ہم کو جینے کا سلیقہ دے گئے، در حقیقت ہم کو جینے کا سلیقہ دے گئے، اور کہہ گئے ہیں یہ محمد یاد رکھنا میری بات، کہہ گئے ہیں یہ محمد یاد رکھنا میری بات، دین احمد میں نہ اونچی ہے نہ کوئی نیچ ذات، دین احمد میں نہ اونچی ہے نہ کوئی نیچ ذات، اور کس قدر ہے قیمتی اس سے سمجھ لو تم حیات، اور اس طرح جینا ہے تم کو جس سے مل جائے نجات، اس طرح جینا ہے تم کو جس سے مل جائے نجات، اور آپ نے جو بھی دیا پیغام تھا سب کے لیے، آپ نے جو بھی دیا پیغام تھا سب کے لیے، ارے کہہ گئے ہیں آپ کے جینا فقط رب کے لیے، کہہ گئے ہیں آپ کہ جینا فقط رب کے لیے، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ تھا جن کا نام، اور جس کا احمد خود کیا کرتے تھے بے حد احترام، اور جس کے دروازے پہ آتے تھے ملک کرنے سلام، اور جس کے شوہر بھی امام اور جس کے بیٹے بھی امام، جس کے شوہر بھی امام جس کے بیٹے بھی امام، اور میں یہ پھر پیش کر رہا ہوں بند کہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ جن کا ہے نام، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ تھا جن کا نام، جس کا احمد خود کیا کرتے تھے بے حد احترام، جس کے دروازے پہ آتے تھے ملک کرنے سلام، اور جس کے شوہر بھی امام اور جس کے بیٹے بھی امام، عورتوں کے واسطے ایک راہبر ہیں فاطمہ، عورتوں کے واسطے ایک راہبر ہیں فاطمہ، اور اب سمجھ لو اس سے کتنی معتبر ہیں فاطمہ، اب سمجھ لو اس سے کتنی معتبر ہیں فاطمہ، آپ کے داماد آپ کے داماد ہیں شیر خدا نفس نبی، آپ کے داماد ہیں شیر خدا نفس نبی، جس کی بابت خم کے میدان میں وہی آنے لگی، جس کے بابت خم کے میدان میں وہی آنے لگی، کر دو یہ اعلان حق، کر دو یہ اعلان حق اے مصطفیٰ بالکل ابھی، اور جس کا میں مولا ہوں میں، جس کا میں مولا ہوں ہے اس کے ہی یہ مولا علی، کر دو یہ اعلان حق اے مصطفیٰ بالکل ابھی، جس کا میں مولا ہوں ہے اس کے ہی یہ مولا علی، اور تب نبی نے آ کے ممبر پر، تب نبی نے آ کے ممبر پر کہا سن لیجئے، تب نبی نے آ کے ممبر پر کہا سن لیجئے، اور یہ علی کو مرتبہ کس نے دیا سن لیجئے،
یہ علی کو مرتبہ کس نے دیا؟ سن لیجئے اور ہر گھڑی احمد کے ساتھی حیدر کرار تھے، ہر گھڑی احمد کے ساتھی حیدر کرار تھے، در حقیقت جانشین احمد مختار تھے، ذوالفقار ان کو ملی یہ دیکھیے جرار تھے، اور سامنے یہ ظلم کے ایک آہنی دیوار تھے، سامنے یہ ظلم کے ایک آہنی دیوار تھے، اور فاتح صفین و خندق ہیں یہ حیدر دیکھیے، اور ان کے ہاتھوں پر رکا ہے باب خیبر دیکھیے، ان کے ہاتھوں پر رکا ہے باب خیبر دیکھیے، اور آپ کو اللہ نے معراج دی یہ معجزہ، آپ کو اللہ نے معراج دی یہ معجزہ، آپ نے اللہ سے خود بات کی یہ معجزہ، اور آپ محبوب خدا ہیں یا نبی یہ معجزہ، اور آپ کے صدقے میں یہ دنیا، آپ کے صدقے میں یہ دنیا بنی یہ معجزہ، اور آپ کے ہر ایک عمل سے پیار کرتا ہے خدا، اور آپ کے دشمن پر خود ہی وار کرتا ہے خدا، آپ کے دشمن پر خود ہی وار کرتا ہے خدا، اور جس سے کعبے کو ملی عظمت وہ ذات مصطفیٰ، جس سے کعبے کو ملی عظمت وہ ذات مصطفیٰ، جس سے حیدر کو ملی طاقت وہ ذات مصطفیٰ، اور جس سے ہے اسلام کی عزت وہ ذات مصطفیٰ، اور جس سے ہے ہر کام میں برکت وہ ذات مصطفیٰ، جس سے ہے ہر کام میں برکت وہ ذات مصطفیٰ، اور وہ نبی ہے آخری دین جن پر کامل ہو گیا، اور جو نہ سمجھے آپ کو اس کا مقدر سو گیا، جو نہ سمجھے آپ کو اس کا مقدر سو گیا، دین احمد کی طرح کوئی صداقت ہو تو لاؤ، دین احمد کی طرح کوئی صداقت ہو تو لاؤ، اور دین احمد کی طرح کوئی رسالت ہو تو لاؤ، اور دین احمد کی طرح کوئی عبادت ہو تو لاؤ، اور دین احمد کی طرح کوئی امامت ہو تو لاؤ، دین احمد کی طرح کوئی امامت ہو تو لاؤ، اور دین احمد کا جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں، اور دین احمد کے تو جیسا کوئی بھی دانی نہیں، دین احمد کے تو جیسا کوئی بھی دانی نہیں، اور دین احمد جس کو کہتے ہیں بقا اس دین سے ہے، دین احمد جس کو کہتے ہیں بقا اس دین سے ہے، دین احمد جس کو کہتے ہیں جزا اس دین سے ہے، ارے دین احمد جس کو کہتے ہیں ولا اس دین سے ہے، ارے دین احمد جس کو کہتے ہیں صلہ اس دین سے ہے، اور دین احمد سے کوئی بھی، دین احمد سے کوئی بھی گر جدا ہو جائے گا اس سے پھر ناراض ایک دن خود خدا ہو جائے گا، اس سے پھر ناراض ایک دن خود خدا ہو جائے گا، اور دین جس کا ہے بچا لیتا ہے وہی آن کر، دین جس کا ہے بچا لیتا ہے وہی آن کر، اے مسلمان ان کی آخر تو ذرا پہچان کر، میرا یہ ایک مشورہ ہے تو قوی ایمان کر، اور دیکھ تو لے تو بھی ان کو اپنا مولا مان کر، یہ محمد کے نواسے ہیں حسین ابن علی، اور ان کے دم سے ہی تو آخر ہے بقا دین کو ملی، ان کے دم سے ہی تو آخر ہے بقا دین کو ملی، اور ایک دن دنیا سے محبوب خدا رخصت ہوئے، ایک دن دنیا سے محبوب خدا رخصت ہوئے، فاطمہ کے باپ احمد مصطفیٰ رخصت ہوئے، اور ہر طرف کوہرام برپا، ہر طرف کوہرام
تھا برپا وہ کیا رخصت ہوئے، ہر طرف قرآن تھا برپا وہ کیا رخصت ہوئے، ارے رو رہے تھے سب کہ فقر انبیاء رخصت ہوئے، اور احمد مختار کے جانے کا کس کو غم نہ تھا، احمد مختار کے جانے کا کس کو غم نہ تھا، اور کون سا گھر تھا کہ کون سا گھر تھا مدینے کا جہاں ماتم نہ تھا، کون سا گھر تھا مدینے کا جہاں ماتم نہ تھا، کون سا گھر تھا مدینے کا جہاں ماتم نہ تھا، اور احمد مختار کو معلوم تھا ہونا ہے کیا، احمد مختار کو معلوم تھا ہونا ہے کیا، اس لیے حسنین پا رہتے تھے وہ ہر دم فدا، جب وہ کاندھے پر ہوئے تو طول سجدے کو دیا، اور ان کی عظمت کو بتانا چاہتے تھے وہ صدا، ان کی عظمت کو بتانا چاہتے تھے وہ صدا، وہ حسین ابن علی سے اس قدر کرتے تھے پیار، اور چومتے تھے وہ گلا شبیر کا ہی بار بار، چومتے تھے وہ گلا شبیر کا ہی بار بار، اور کس قدر مشکل تھی یارو جب یزیدی تخت تھا، کس قدر مشکل تھی یارو جب یزیدی تخت تھا، جانتے سب تھے اسے وہ کس قدر بدبخت تھا، دین احمد کو مٹانا دین احمد کو بدلنا چاہتا یک لخت تھا، دین احمد کو بدلنا چاہتا یک لخت تھا، اہل بیت مصطفیٰ پر وقت کتنا سخت تھا، اہل بیت مصطفیٰ پر وقت کتنا سخت تھا، جب یزیدی ظلم کے بادل کو دیکھا چھا گئے، تب حسین ابن علی کرب و بلا میں آ گئے، تب حسین ابن علی کرب و بلا میں آ گئے، اور اس نے بیعت کی طلب جب فاطمہ کے لال سے، اس نے بیعت کی طلب جب فاطمہ کے لال سے، کس قدر مشکل تھی پوچھو مصطفیٰ کی آل سے، اور شیخ کو یہ آثار لگتے تھے گزشتہ سال سے، اور کر دیا قربان کنبا اپنا جان و مال سے، کر دیا قربان کنبا اپنا جان و مال سے، اور دین احمد کو بچانے کے لیے گھر دے دیا، اور زیر خنجر حضرت شبیر نے سر دے دیا، زیر خنجر حضرت شبیر نے سر دے دیا، اور اے حسین ابن علی تیری صداقت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری صداقت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری قیادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اور کربلا میں اس طرح قربان کنبا کر دیا، کربلا میں اس طرح قربان کنبا کر دیا، اور دین کو احمد کے لیکن پھر سے زندہ کر دیا، دین کو احمد کے لیکن پھر سے زندہ کر دیا۔